Assalamu alaikum students. Today our topic is The Fun They Had by Isaac Asimov. اس اسٹوری میں ہم فیوچر میں آنے والے اسکولس کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی کہ جو فیوچر کے اسکول ہوں گے وہ کیسے ہوں گے۔ کین یو امیجن اے ٹائم وین آل دا بکس ان اسکولس shall vanish, education will be imparted through computers in virtual classrooms. Would you like such a system? The story we shall read is set in future when the traditional system of reading and writing shall be done away. With all the students shall become techno-savvy, they shall interact with the teacher on screen. تو کیا آپ نے کبھی یہ امیج کیا ہے کہ آپ نے کبھی ایسا امیج کیا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب جو یہ بکس اور اسکولس ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، تو جو ایجوکیشن ہے وہ کمپیوٹرز کے ذریعے سے اور ورچوئل کلاس رومز کے ذریعے سے پرووائڈ کی جائیں گی۔ جیسے آج کل ہم سب کو پتہ ہے، آپ بھی پڑھتے ہیں ایسے ہی آن لائن کلاسز وغیرہ، تو آج ہمیں اسکولز میں جانا نہیں پڑتا ہے، اپنے گھر ہی میں بیٹھ کے ہم پڑھتے ہیں۔ تو ایسے ہی انہوں نے یہ جو اسٹوری ہے یہ فیوچر کے بارے میں بتائی ہے کہ فیوچر کے اسکولز کیسے ہوں گے۔ تو تب کیا ہوگا، تو جو بچے ہیں وہ ایجوکیشن کمپیوٹر اور ورچوئل کلاس رومز کے ذریعے سے حاصل کریں گے۔ تو کیا آپ اس سسٹم کو لائک کریں گے، کہ آپ کو یہ سسٹم پسند آئے گا؟ The story we shall read set in future when the traditional system of reading and writing shall be done away. تو یہ جو اسٹوری ہے یہ فیوچر کے بارے میں بتائی گئی ہے جب یہ ٹریڈیشنل سسٹم جو ریڈنگ اور رائٹنگ کا ہے یہ ختم ہو چکا ہوگا۔ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ٹیکنالوجی کے جاننے والے ہوں گے، اور وہ ان کو اسکول نہیں جانا پڑے گا، بلکہ وہ اپنے ٹیچر کے ساتھ گھر بیٹھے ہی انٹریکٹ کریں گے، یعنی کہ اسکرین پہ وہ اپنے ٹیچر کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے۔ تو اب یہاں پر دکھایا گیا یہاں پہ اسکولز آف فیوچر، یعنی کہ یہاں پر ورچوئل کلاس رومز، میکنیکل ٹیچرز وغیرہ، روبوٹک ٹیچر، میکنیکل ٹیچر، یہاں پر کمپیوٹرز وغیرہ، یعنی کہ یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ جو بچے ہیں وہ اپنی تعلیم کہاں حاصل کر رہے ہیں، ایک کمپیوٹر پہ۔ یہاں پر نہ ٹیچر ہے، نہ کچھ ہے، نہ کلاس روم میں، خالی گھر پہ بیٹھ کے وہ جو اپنی تعلیم ہے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ روبوٹک ٹیچر جہاں پر دکھائے گئے ہیں، ورچوئل کلاس روم ہے، میکنیکل ٹیچرز دکھائے گئے ہیں۔ تو اب ہم اس اسٹوری کو شروع کرتے ہیں۔ مارگی even wrote about it that night in her diary. جو مارگی ہوتی ہے وہ اس رات کیا کرتی ہے، اپنی ڈائری میں کچھ لکھتی ہے۔ کیا لکھتی ہے وہ؟ آن دا پیج headed 17th May 2157 she wrote today Tommy found a real book. وہ یعنی کہ اس نے اپنی ڈائری کے ہیڈ پہ ڈیٹ لکھی، کیا ڈیٹ؟ 17 مئی 2157، یعنی آج سے بہت سال آگے کے بارے میں انہوں نے یہاں پر بتایا ہے، فیوچر کے بارے میں۔ تو وہ کیا لکھتی ہے وہاں پر؟ ٹوڈے ٹامی فاؤنڈ اے ریئل بک، یعنی کہ آج کے دن ٹامی کو ایک ریئل یعنی کہ اصلی بک ملی۔ اٹ واز اے ویری اولڈ بک، وہ ایک بہت پرانی کتاب تھی۔ مارجیز گرینڈ فادر ونس سیڈ دیٹ وین ہی واز اے لٹل بوائے ہز گرینڈ فادر ٹولڈ ہم دیٹ دیئر واز اے ٹائم وین آل اسٹوریز ور پرنٹڈ آن پیپر، یعنی کہ جو مارجی کے گرینڈ فادر تھے، ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ جب وہ بچہ تھا تو تب اس کے گرینڈ فادر نے اس کو بتایا تھا کہ پہلے جو اسٹوریز تھی وہ پیپر پر پرنٹ ہوتی تھیں۔ دے ٹرنڈ دا پیج، وہ اس کے پیج ٹرن کرتے ہیں، وچ ویر یلو اینڈ کرنکلی، جو یلو ہو چکے تھے، ان کا کلر جو تھا وہ پیلا ہو چکا تھا اور ان میں رنکلز پڑ گئے تھے۔ اینڈ اٹ واز ایوے فلی فنی to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read in the first time. یعنی کہ جب ہم اگر کمپیوٹر پہ پڑھیں گے تو وہاں پر ہمیں پیج ٹرن نہیں کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ
یعنی کہ جو پیج وہ پڑھتے تھے بک کا، تو اگر کچھ ٹائم کے بعد وہ پھر اس پیج پہ جاتے تھے تو وہاں پر وہی لکھا ہوتا تھا جو انہوں نے پہلے پڑھا ہے. تو کمپیوٹر پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم ابھی کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کچھ ٹائم کے بعد وہاں پہ اسکرین پہ اور کچھ آ جاتا ہے، لیکن بکس پہ جو لکھا ہوتا ہے وہ ہمیشہ وہیں پر رہتا ہے، وہ وہاں سے وہ چینج نہیں ہوتا ہے وہاں پر. Gay said Tommy, "What a waste! When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it is good for plenty more. I wouldn't throw it away." یعنی کہ ٹامی کہتا ہے کہ کتنا ویسٹ ہوتا ہوگا، یعنی کہ یہ پیپر، یہ بک جو ایک بار پڑھی یہ ان کو پھینکنا پڑتا ہوگا، لیکن جو ہماری ٹیلی ویژن اسکرین ہے اس میں ملینز کی تعداد میں بکس ہیں اور ہمیں ان کو پھینکنا بھی نہیں پڑتا ہے. سیم ود مائن سیڈ مرجی. تو مرجی کہتی ہے ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، میرے ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں جن کو مجھے پھینکنا نہیں پڑتا ہے. She was 11 and had not seen as many daily books as Tommy had. He was 13. تو جو مارجی ہوتی ہے وہ 11 سال کی ہوتی ہے، تو اس نے زیادہ ٹیلی بکس یعنی کہ الیکٹرانک بکس نہیں دیکھی ہوتی ہیں، اور ٹامی نے زیادہ دیکھی ہوتی ہیں کیونکہ وہ اس سے بڑا ہوتا ہے، وہ 13 سال کا ہوتا ہے. She said, "Where did you find it?" تو مارگی اسے کہتی ہے کہ آپ کو یہ بک کہاں سے ملی. "In my house," he pointed without looking, because he was busy reading in the attic. تو وہ کہتا ہے کہ اپنے گھر میں، تو وہ ہی پوائنٹ وداؤٹ لوکنگ یعنی کہ وہ اس کی طرح دیکھتا نہیں، خالی وہ اس کو بتاتا ہے، اس کو پوائنٹ کرتا ہے کیونکہ وہ پڑھنے میں بزی ہوتا ہے. کہتا ہے کہ ان دا ایٹک. ایٹک اس کو کہتے ہیں اسپیس جسٹ بلو دا روف یوزڈ ایز اسٹور روم، یعنی کہ چھت کے نیچے کچھ جگہ بنائی ہوتی ہے جیسے شیلف وغیرہ جس پہ ہم اپنی کتابیں یا اور کچھ رکھتے ہیں، جس کو ہم اسٹور روم کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو یہ ٹامی کہتا ہے کہ مجھے یہ وہیں سے یہ بک مجھے ملی ہے. وٹ از اٹ اباؤٹ. تو مارگی سے کہتی ہے کہ یہ کس کے بارے میں ہے. اسکول. تو ٹامی اسے کہتا ہے کہ اسکول کے بارے میں. مارگی واز اسکورفل. اسکول. وٹ از دیئر ٹو رائٹ اباؤٹ اسکول. آئی ہیٹ اسکول. تو مارگی کہتے ہیں اسکورفل یعنی کہ ہیٹ فلی، وہ اسے کہتی ہے کہ اسکول کے بارے میں لکھا ہے، کیا لکھا ہوگا اسکول کے بارے میں، میں نفرت کرتی ہوں اسکول سے. مارگی آلویز ہیٹڈ اسکول بٹ نو شی ہیٹڈ اٹ مور دین ایور. جو مارگی تھی وہ ہمیشہ سے اسکول سے نفرت کرتی تھی، لیکن اب وہ بہت زیادہ نفرت کرنے لگی اسکول سے. دا میکنیکل ٹیچر ہیڈ بین گیونگ ہر ٹیسٹ آفٹر ٹیسٹ ان جیوگرافی اینڈ شی ہیڈ بین ڈوئنگ ورسٹ اینڈ ورس. شی ہیز بین ڈوئنگ ورس اینڈ ورس until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. یعنی کہ جو مارگی تھی اس کو نفرت تھی اسکول سے کیونکہ جو اس کا میکنیکل ٹیچر تھا وہ بار بار اس کا جیوگرافی سبجیکٹ کا ٹیسٹ لے رہا تھا، لیکن وہ جو اس کے گریڈ تھی وہ اس میں کم آ رہے تھے، اس کے جو مارکس تھے وہ کم آ رہے تھے. اس لیے جو اس کی ماں تھی وہ بھی پریشان ہو گئی تھی، شاید اس کا جو میکنیکل ٹیچر تھا اس میں کچھ خرابی ہو گئی تھی، اس لیے اس کی ماں اس کو کاؤنٹی انسپیکٹر کے پاس لے جاتی. کاؤنٹی انسپیکٹر کون ہوتا ہے؟ یعنی کہ جو ان مشینز وغیرہ کو ٹھیک کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ اس کی مدد اس کو اس کاؤنٹی انسپیکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے.